بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین اور بہت ہی قابل احترام میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی دو آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کے مطابق صحیح باتیں کہنے کی اور پھر مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ماں کی گود سے ہماری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے ماں کی گود کو بچے کے لیے پہلا مدرسہ بھی کہا جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے انسان کی پرورش ہوتی ہے اور باہر آنے کے بعد ماں پرورش شروع کرتی ہے. فارسی کا ایک شعر ہے کہ خشت اول چون ہے معمار کش تا ثریا میرا دیوار کش، کہ اگر مستری دیوار کی پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دے تو آسمان تک ثریا تک بھی اگر دیوار کو لے جایا جائے تو وہ دیوار ٹیڑھی جائے گی، بلکہ میں کہتا ہوں وہ آسمان تک یا اونچائی تک دیوار پہنچ بھی نہیں پائے گی، راستے میں ختم ہو جائے گی. ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث مولانا مقصود الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ شمس العلوم میں وہ شیخ الحدیث تھے. وہ اس شعر کو یوں پڑھا کرتے تھے کہ خشت اول چون ہے معمار تھی، کہ دیوار کی پہلی اینٹ کو مستری اگر ٹھیک رکھ دے تا ثریا میرا دیوار ٹھیک، تو ثریا تک بھی اگر دیوار کو لے جایا جائے گا تو دیوار ٹھیک جائے گا. تو ہمیں سب سے پہلے ماں کی اس گود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ماں کی گود اگر ٹھیک ہو جائے تو ہماری پوری نسل ٹھیک ہو سکتی ہے، ہماری پوری نسل کا سدھار ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو سکتی ہے. آج کے زمانے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اپنی شادی کی عمر کو پہنچ جانے کی وجہ سے ان کی تربیت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن شادی کی عمر کو پہنچ جانے کی وجہ سے شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں. وہ اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ ان کو اچھا لگتا ہے وہ کرتی رہتی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ احادیث پڑھتی، قرآن کا مطالعہ کرتی، اولیاء اللہ بزرگان دین کے واقعات کو پڑھتی، ان کی زندگیوں کو پڑھتی اور سمجھتی، پھر اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی وہ صحیح طور پر تربیت کرتی، احادیث ان کو سناتی، قرآن کے الفاظ ان کو پڑھاتی، بزرگوں کے واقعات سے ان کی تربیت کرتی، تو بچے کی زندگی میں ان کی تربیت کا اثر نمایاں طور پر معلوم ہوتا، بلکہ ان کی زندگی میں صاف طور پر جھلکتا. اگر عورت کی تربیت صحیح ہو جائے تو پھر پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، عام طور پر ان کے بیانات بھی ہمارے نوجوان بہت سنتے ہیں، جو نہیں سنتے ان کو یوٹیوب پر سننا چاہیے. ان کا نام ہے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدظلہ، پاکستان کے بزرگ ہیں. یہ ایک بات کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دو اولاد ہو، ایک بیٹا دوسری بیٹی، اور اس کی حیثیت صرف اتنی ہو کہ وہ ایک بچے کو تعلیم دلا سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے بیٹی کو تعلیم دلائے، کیونکہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. اگر عورت پڑھ لیتی ہے تو پورا خاندان پڑھ لیتا ہے، کیونکہ جب عورت پڑھی لکھی ہوگی تو وہ جہاں جائے گی
اس پورے معاشرے کو سدھار لے گی، سسرال کا سدھار کرے گی، اپنی ساس کو سمجھائے گی، اپنی دیورانی اور جٹھانی کو سمجھائے گی، اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، پورا خاندان سنور جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، مرد جب پڑھتا ہے تو وہ تنہا پڑھتا ہے، عورت اگر پڑھ لیتی ہے تو پورا خاندان پڑھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی طور پر توجہ دیں۔ عام طور پر ہم عورت کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے ہیں، کہیں اس میں دراصل کہیں عورتوں کا قصور ہے اور کہیں مردوں کا قصور ہے۔ اور دیندار ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عورتیں دیندار بنیں، لیکن عورتوں کے اندر شیطانیت غالب ہوتی ہے، وہ دین کی باتوں پر توجہ نہیں دے پاتی، اس لیے ان کی تربیت میں یا ان کی ترقی میں یہ بات رکاوٹ بنتی ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے اس کے برخلاف کہ عورتیں دیندار ہوتی ہیں، وہ اپنے مردوں کو سمجھاتی ہیں، ان کے سامنے روتی اور پیٹتی ہیں، ان کو بتلاتی ہے کہ یہ کام گناہ ہے، یہ کام غلط ہے، آپ اس کو چھوڑیے۔ لیکن مرد عورتوں کی بات پر توجہ نہیں دے پاتا، اس لیے قصور دونوں طرف کا ہوتا ہے، کبھی عورت کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ عام طور پر اکثری طور پر ہوتا ایسا ہے کہ جس گھر میں مرد اگر دیندار ہے تو وہاں عورتوں پر بھی دین کا رنگ غالب ہوتا ہے، یعنی عورتیں بھی دیندار ہوتی ہیں، وہ 5 وقتہ نمازی ہوتی ہیں، ان کے لیے تہجد پڑھنا آسان ہوتا ہے، اشراق بھی پڑھ لیتی ہیں، وہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، تسبیحات پڑھتی ہیں، وہ اللہ سے ڈرتی ہے، اس کے رسول کی تعلیمات کو اپناتی ہے۔ تمام باتوں پر مرد اگر دیندار ہوتا ہے تو عورتوں پر دین کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور مردوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی طور پر توجہ دیں۔ عورت اگر تعلیم کو حاصل کر لے، وہ تربیت کو پالے، وہ معرفت کو حاصل کر لے، تو پھر عورت بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو نبیہ نہیں بنایا، اس کے اوپر وحی نازل نہیں فرمائی، اس کو نبی نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نبی کے ذمے ہے لوگوں کی تربیت کرنا۔ نبی کے ذمے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو راہ راست پر لانا۔ اگر عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی تو بہت بڑا حرج ہوتا، عورت پریشان ہو جاتی۔ اس لیے شریعت نے عورت کو چیف جسٹس قاضی بھی نہیں بنایا، کیونکہ قاضی وہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کے بیانات کو سنتا ہے، ان کی تحقیق کرتا ہے۔ عورت کے ذمہ اگر یہ کام ہوتا تو عورت کو اس میں بھی حرج ہوتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ان تکالیف سے دور رکھا۔ لیکن ولایت کے وہ تمام مقامات کو حاصل کر سکتی ہے، تمام مقامات کو حاصل کر سکتی ہیں۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، ان کا نام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے بارہا اپنے ائمہ سے، خطباء سے ان کا نام تقاریر میں، وعظ و خطابت میں بارہا سنا ہوگا۔ ان کے زمانے کی ایک عورت ہے، نام ہے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑی پاک باز، نیک اور اللہ کی برگزیدہ بندی تھی۔ یہ کبھی کبھی مسائل معلوم کرنے کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ان کے گھر تشریف لے گئی، ان کے گھر جا کر معلوم پتہ چلا کہ حضرت دریا کے کنارے، گرمی کا زمانہ تھا، وہاں دریا کے کنارے تشریف لے رہے ہیں تاکہ اللہ کا کچھ ذکر کر سکیں۔ انہیں بھی کوئی ضروری مسئلہ معلوم کرنا تھا، یہ بھی دریا کے کنارے، دریا کی طرف چل گئے۔ بڑھاپے کا زمانہ، دریا کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کے بجائے دریا کے بیچوں بیچ پانی پر مصلی بچھائے ہوئے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی کرامت تھی،
جو اللہ رب العالمین نے اس وقت رابعہ بصریہ پر ظاہر فرمائی. یہ ایک طرف سے بیٹھ کر کے ان کو دیکھتی رہی. جب یہ فارغ ہوئے انہوں نے دیکھا کہ رابعہ موجود ہیں. انہوں نے سلام کیا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کی. فرمایا دل کے کان سے سنیے. فرمایا کہ اگر ہوا روی، اگر آپ ہوا کے اوپر چلتے ہیں مگسے باشی تو مکھی کی طرح ہے. اگر آپ ہوا پر اڑ رہے ہیں تو یہ تو ایک مکھی کا کام ہے. چھوٹا سا پرندہ اللہ رب العالمین کا وہ بھی اس کام کو کر رہا ہے، تو زیادہ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں. وبر آب روی خسے باشی، اور اگر آپ دریا کے پانی پر یعنی پانی پر تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو پھر تنکے کی طرح، یعنی تنکا بھی یہ کام کرتا ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیر جاتا ہے، تو اس لیے تکبر کرنے کی ضرورت نہیں. آخر میں ایک بات کہی، فرمایا کہ یہ جو دل اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر آپ نے اس کو سنوار لیا، اس کو بنا لیا، تو پھر کچھ بن جاؤ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یعنی اگر عورت کی تعلیم و تربیت ہو تو وہ پھر بڑے بڑے بزرگ اکابرین اللہ کے ولیوں کو نصیحت کر سکتی ہے. یہ ایک عورت کا مقام ہے. یہ جو علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور مجھ جیسا حقیر بندہ، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے طحاوی شریف. کوئی عالم اس کتاب کو پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا. یعنی جو بھی عالم بن رہا ہے وہ کتاب اس کو پڑھائی جا رہی ہے. یہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ اس کتاب کے مصنف محدث کا نام ہے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حدیث کو بیان کیا کرتے تھے. ان کی بیٹی ان احادیث کو لکھا کرتی تھی، املا کیا کرتی تھی. بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قبول فرمایا اور اتنا قبول کیا کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن رہا ہے. یعنی اس بزرگ خاتون کی لکھی ہوئی کتاب، اس کو پڑھے بغیر آج کوئی عالم نہیں بنتا. یعنی جتنے بھی علماء ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ، اور قیامت تک جتنے لوگ بنیں گے وہ بالواسطہ سب کے استاد بنیں گے. یعنی ایک عورت اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے کہ وہ صحیح تعلیم و تربیت حاصل کرتی ہے. امت کی محسنہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری امت کی استاد ہے، محبوب کائنات ہے، پوری امت کی ماں ہے. کیا نام ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری امت کی محسنہ ہے. ان سے ایک روایت مروی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ عائشہ، کسی مسلمان کے اگر 3 بچے ہوں اور وہ تینوں بچپن میں انتقال کر جائیں تو کل قیامت کے دن وہ اپنے والدین کو بخشوا کر جنت میں لے کر اپنے ساتھ داخل ہوں، یعنی خود جنت میں لے کر داخل ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور فرمائیں، خاموش نہیں ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی
اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ حضرت عائشہ اب بھی خاموش نہیں ہوئی، پھر سوال کیا۔ اللہ کے نبی بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کو پیار ہوتا ہے، ماں باپ اس کی جدائی سے غمگین ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اگر کسی کا ایک بچہ بچپن میں فوت ہو جائے کیا وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہ بھی لے کر جائے گا۔ حضرت عائشہ اب بھی خاموش نہیں ہوئی، پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی ماں ہوتی ہے، ایک ماں جب اس سے حمل پھیل جائے اور بچے میں جان پڑ جائے پھر وہ حمل ساقط ہو جائے، مس ہو جائے تو والدہ کو حمل کے ولادت کے زمانے کی تکلیف اس وقت بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ بچہ بھی اپنی والدہ کو جنت میں لے کر جائے اگر اس میں جان پڑ رہی ہو۔ دیکھیے، غور فرمائیے، حضرت عائشہ اگر خاموش ہو جاتی تو ایک روایت، ایک بات امت تک پہنچتی، وہ بات یہ تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اگر 3 بچے کسی کے یہاں سے فوت ہو جائیں تو وہ بچے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ بات اگر عائشہ خاموش ہو جاتی تو صرف اتنی بات امت تک پہنچتی۔ حضرت عائشہ خاموش نہیں ہوئی، اپنی تربیت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا 2 بچوں کے بارے میں، ایک کے بارے میں، پھر حمل کے زمانے میں مس ہونے والے، ختم ہو جانے والے اس بچے کے بارے میں جو دوران حمل ہی فوت ہو جائے، ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات بیوی نے امت کے درجات کو بلند کر دیا اور امت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے سوال کر دیا اور امت کے لیے بلندی کے دروازے کھولے۔ تو اگر عورت کی تعلیم و تربیت صحیح ہو تو پھر پوری امت کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ اگر عورت کی تعلیم و تربیت صحیح ہو، ہم کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے، عورت ناشکری ہوتی ہے، وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ میں یہ بات کہتا ہوں اگر عورت کی تعلیم و تربیت صحیح کی جائے تو عورت ایسے صبر کا مظاہرہ کرتی ہے کہ مرد سے ایسے صبر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ عورت ایسا تحمل کرتی ہے کہ مرد کے بارے میں ایسے تحمل مزاجی کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ اس کی کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیوی، ایک بچہ بیمار ہے، اچانک سفر پر جانا ہے، لگ بھگ 6-7 سال کی عمر کا بچہ ہے، مجبوراً سفر پر چلے گئے۔ واپس آئے تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی رات، جس رات واپس آئے اسی رات بچے کا انتقال ہو چکا۔ والدہ نے بچے کو نہلایا، اس کو کفنا کر کے کپڑا اوپر ڈال کر کے لٹا دیا۔ شوہر جب گھر پہنچے، شوہر نے سوال کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا الحمدللہ بخیر عافیہ، خیر و عافیت، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید بچے کو سکون محسوس ہوا ہوگا، اس لیے سو چکا ہے۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا۔ جب میاں بیوی پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیار کی باتیں آنے لگی۔ اس وقت اہلیہ محترمہ نے ایک سوال کیا کہ
آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، غور فرمائیے کیا بات ہے۔ فرمایا اگر کوئی کسی کے پاس میں امانت رکھوائے اور پھر وہ اپنی امانت کو واپس مانگنے لگے تو وہ امانت اسی وقت واپس کر دینی چاہیے یا تنگی کے ساتھ واپس کرنی چاہیے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امانت فوراً واپس کر دینی چاہیے، اس میں تنگی کا کام نہیں ہے، وہ اس کی چیز ہے۔ اہلیہ محترمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت اللہ نے جس امانت کو ہمیں دیا تھا اللہ نے وہ امانت واپس لے لی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی جنازہ پڑھ کر اس کو قبرستان پہنچائیے۔ تو فرمایا کیا بات کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے اور میں بچے کو نہلا بھی چکی ہوں اور کفنا بھی چکی ہوں، اب آپ اس کو قبرستان پہنچائیں۔ دیکھیے اگر عورت کے اندر علم ہو تو وہ اس کو استقامت کا پہاڑ بنا دیتی ہے، اس کو صبر سکھا دیتی ہے، جیسا کہ حضرت کی بیوی کو استقامت کا پہاڑ بن کر دکھایا۔ اگر آج کے زمانے کی عورتیں ہوتی تو گھر کو رو کر سر پر اٹھا لیتی، شوہر گھر آتا اس کے سامنے جزا اور فضا ہوتی، وہ بھی روتا اور پیٹتا، لیکن وہ ایسی پاک باز خاتون تھی کہ اس نے خود بھی صبر کیا اور اپنے شوہر کو بھی صابر بنا دیا۔ اگر عورت کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے تو پھر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ تحمل مزاجی کے ساتھ میں جینا سیکھتی ہے۔ امت کی محسنہ ہے، بلکہ کہیے اول محسنہ، اول مؤمنہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، مکہ کی سب سے مالدار خاتون اور حبیب کائنات، اس وقت مکے کے فقراء نے اپنا پورا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار یا تو فقراء میں ہوتا تھا، اللہ نے آیت نازل کر دی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اب نبی علیہ السلام غنی ہو چکے ہیں، مالدار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، جبریل امین کو محبوب ان کے اصل شکل میں دیکھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ جبریل امین احادیث میں وضاحت ملتی ہے کہ 600 پر ہے، ایک پر کو اگر کھولیں دائیں پر کو تو مشرق تک پھیل جائے، بائیں کو اگر کھولیں تو مغرب تک پہنچ جائے۔ آپ کی جسامت کو اگر دیکھا جائے آسمان بھی آسمان کو ڈھانپے ہوئے، ان کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ بارش کا وہ قطرہ جو زمین سے ایک بارش اوپر ہو، اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر گرے جبریل امین سدرۃ المنتہا سے زمین پر آئے اور واپس سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائیں۔ وہ قطرہ ابھی ایک بارش زمین سے اوپر ہونے کی وجہ سے زمین تک بھی نہیں پہنچے گا، اور جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آئیں گے زمین پر اور واپس چلے جائیں گے۔ ان کی برفتاری کا عالم یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصل شکل میں جب دیکھا تو گھبرا گیا، آپ پر خوف طاری ہو گیا۔ فرمایا، بخاری شریف کی روایت الفاظ ہے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اٹھا دیجئے، مجھے چادر اٹھا دیجئے۔ اللہ رب العالمین کو آپ پر پیار اور آپ کی ان الفاظ کو آپ کی صفت بنایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ ام المؤمنین نے اس وقت کیا کیا؟ آپ کو فرمایا، جب آپ نے کہا کہ انی خشیت علی نفسی
یا آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے، رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنے والے، مساکین غرباء کی خبر لینے والے، ان کے حقوق کو ادا کرنے والے، ایسے لوگ جو کچھ کام نہیں کر سکتے آپ اپنے خرچے سے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اتنی صفتیں آپ کے اندر ہیں، اللہ آپ کو ایسے ضائع نہیں فرمائیں گے. آج کی اگر کوئی عورت ہوتی تو کیا کہتی کہ میرے شوہر کو کسی نے کچھ کرا دیا، ان پر آسیب کا اثر ہو گیا، ان پر کسی جن کا اثر ہو گیا، کسی نے جادو کرا دیا. لیکن محسنہ کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے اچھے صفات کا حوالہ دے کر آپ کو تسلی دے رہے ہیں. جب آپ کو تسلی ہو جاتی ہے اس کے بعد نہ صرف یہ کہ تسلی کے بعد اور آپ کو اس وقت کے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے. ان سے کہتی ہیں کہ اپنے اس بھتیجے سے معلوم کریے کہ ان کو یہ کیا بتاتے ہیں، اسماعیل، ان کو سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے واقعے کو ان کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا ورقہ بن نوفل نے کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کر آتا تھا اور میں بوڑھا ہو چکا، اگر میں موجود رہتا تو میں آپ کی مدد کرتا. یعنی ایسے شخص کے پاس لے کر گئی جس نے پورے معاملے کو حل کر کے رکھ دیا. یہ نہیں کسی جادو ٹونے کرانے والے کے پاس آج کل کے زمانے میں پہنچ جائے کہ ہمارے گھر پر آسیب کا اثر ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ ہمارے پڑوس کے ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ کرایا ہوگا. یعنی اللہ کچھ نہیں ہوا، یہ کرانے والے سب کچھ ہو گئے. اللہ جو کاتب تقدیر ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے جو جادو ٹونے کرنے والے، غلط سلط باتیں کر کے لوگوں کو لوٹنے والے، یہ سب کچھ ہو گئے. اللہ کی وحدانیت پر اس پر ہمارا یقین کوئی باقی نہیں. ہمیں اپنی خبر دینے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عورتوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہو تو پھر گھر کا ماحول پاکیزہ ہوتا ہے، بچے نیک بنتے ہیں. ایسے ہزاروں واقعات سنائے جا سکتے ہیں، پوری رات اسی میں گزاری جا سکتی ہے. بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے.